رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور وایدیکم علی المرافق، بازوؤں کو کوہنی سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم علی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا لم یقبل الصلاۃ لمن لا توضا، اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وضو کر لیا نہ جائے۔ تو نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ پھر قرآن پاک کو اگر چھونا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ بندہ باوضو نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں وضو کے رب کریم نے 4 فرائض بیان کیے ہیں۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں جو ضروری ہیں، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا فرض ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا۔ تو پیشانی کے اوپر والے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک چہرہ دھونا فرض ہے۔ اگر پیشانی سے ٹھوڑی تک ایک بال برابر بھی کوئی چیز جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک ہاتھ دھونا۔ تو یہ ہاتھ سے لے کے کونی تک دھونا یہ بھی فرض ہے۔ چہرے کا دھونا بھی فرض ہے، ہاتھوں کا دھونا بھی کونیوں تک فرض ہے۔ تو فرض میں اگر بال برابر بھی کوئی چیز کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر وامسحوا برؤوسکم، چوتھائی سر کا مسح، یعنی ہاتھ گیلے کر کے سر پہ پھیرنا۔ تو چوتھائی سر پہ پھیرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہاتھ سر کے اوپر سے گزر گیا اور بال وغیرہ پہ ہاتھ ٹچ نہ ہوا تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ کم از کم سر کا چوتھائی حصہ گیلے ہاتھ پھیرنا، مسح کرتے ہیں، پھیرنے کو سر پہ پھیرنا یہ بھی ضروری ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ عَلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اب ہاتھوں میں اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے تو انگوٹھی کو ہلانا اور اس کے اندر سے پانی گزارنا ضروری ہے۔ پھر ناخن ہے اگر بڑے ہوئے اور ان کے اندر میل بھری ہوئی ہے، میل جمی ہوئی ہے، تو اس میل کو نکالنا بھی ضروری ہے تاکہ ناخنوں کے اندر سے پانی گزر جائے۔ ماں بہن بیٹی نے اگر نیل پالش پہنی ہوئی ہے، نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو اس کا اتارنا بھی ضروری ہے، چونکہ اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرتا۔ اور اس طرح چہرے میں اگر ماں بہن بیٹی نے کوئی کانٹا وغیرہ پہنا ہوا ہے، ناک میں نتھلی وغیرہ ہے تو اس کا ہلانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح چہرے، یہ 4 وضو کے فرض ہیں۔ لیکن اگر صرف یہی فرض ہی ادا کر لیے جائیں تو وضو کامل نہیں ہوگا جب تک کہ محبوب کریم کی سنتوں کو نہ ادا کیا جائے۔ اصل وضو حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ تو سنتیں ہیں جناب 13۔ وضو کی کتنی سنتیں ہیں؟ 13۔ پہلی سنت ہے نیت کرنا،
دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ حضور کی وضو میں دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیسری سنت ہے ہاتھوں کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا۔ چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ پانچویں سنت ہے کلی کرنا۔ چھٹی سنت ہے ناک میں پانی بہانا، یہ باریک ہڈی تک پانی لے جانا۔ ساتویں سنت ہے داڑھی اگر ہے تو اس کا خلال کرنا، یہ انگلیاں داڑھی میں پھیر کے اچھی طرح داڑھی کے بالوں کو گیلا کرنا۔ آٹھویں سنت ہے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کے اندر، اور پاؤں دھو رہے ہیں تو اس کے اندر انگلیاں ڈالیں۔ نویں سنت ہے پورے سر کا مسح، پورے سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر تو فرض ہے مسح کرنا، ہاتھ کو گیلا کر کے پورے سر پہ پھیر دینا، تو یہ 10ویں سنت ہو گئی۔ 11ویں سنت کانوں کا مسح۔ 11ویں سنت کیا ہے؟ یہ کانوں کے اندر یہ انگلی پھیرنا، کانوں کا مسح۔ 12ویں ہے وضو کہ پے در پے عضو کا، یعنی ایک عضو آپ نے اس کو دھویا ہے تو پھر ساتھ ہی دوسرا عضو دھونا۔ 12ویں ہے ہر عضو 3 بار دھونا، ہر عضو 3 بار دھونا۔ اور 13ویں سنت ہے ترتیب وار وضو کرنا۔ تو یہ 13 سنتیں ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی سنت رہ گئی وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کامل نہیں ہوگا، تو ان سنتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ 13 سنتیں، 4 فرض ہو گئے، 13 ہو گئی حضور کی سنتیں۔ اب اس کے مستحبات ہیں، مستحبات ہیں 5، کر لیں تو ثواب ہے، اگر نہ کریں تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو مستحبات کیا ہے؟ بلند جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا، بلند جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا، کعبہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، کعبہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، یہ گردن کا مسح یہ بھی مستحبات میں شامل ہے۔ گردن کا مسح، دائیں طرف سے وضو شروع کرنا، دائیں طرف سے وضو شروع کرنا، اور وضو میں ترتیب رکھنا، یہ 5 اس کے ہیں مستحبات۔ اب مکروہات، وضو کے مکروہات کیا ہے؟ پلید جگہ پہ وضو کرنا، پلید جگہ پہ وضو کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریم۔ وضو کرتے ہوئے باتیں کرنا، وضو کرتے ہوئے باتیں، اور وضو میں ترتیب کا خیال نہ رکھنا، یہ 4 مکروہات ہیں۔ اب نواقص سے وضو ٹوٹتا کس طرح ہے، وضو ختم کس طرح ہوتا ہے، تو یہ نواقص سے وضو ہیں، وہ تقریباً 8 ہیں کہ وضو کس طرح؟ پیشاب یا پاخانہ کی جگہ سے کسی چیز کا خارج ہونا، یہ پہلا نقص ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پیشاب یا پاخانے والی جگہ سے کسی چیز کا خارج ہونا ایک، دوسرا ری کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا جسم سے خون یا پیپ کا بہہ جانا، خون اور پیپ ہے وہ جسم پہ بہہ گئی ہے تو اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا لیٹ کر یا سہارا لے کے سونا، لیٹ گیا بندہ یا سہارے سے سو گیا، بغیر سہارے کے سو گیا، جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی نیند آ جاتی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ لیٹ کے یا سہارا لے کے منہ بھر کے الٹی کرنا، منہ بھر،
کہہ کرنا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کہہ کرنا۔ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر بندہ بے ہوش ہو گیا پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کہکا لگانا نماز میں یا ویسے کہکا لگا کے ہنسنا، یعنی جب ہنستا ہے آواز آتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا نواقض سے وضو، جن سے وضو ٹوٹ، پہلے تھے فرائض وضو جن کا ہونا ضروری، اس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ دوسرے تھے سنن وضو، حضور کی سنتے، ان کے بغیر وضو کامل نہیں ہوتا۔ تیسرے تھے مستحبات وضو، کہ وہ کر لیں تو ثواب ہے، اگر نہ کریں تو ان کا گناہ نہیں۔ چوتھے ہے مکروہات وضو، کہ یہ مکروہ چیزیں ہیں، اس میں کراہت ہے، اس میں کراہت ہے، وضو کا وہ ثواب نہیں ہے۔ اور پانچویں ہے نواقض سے وضو، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ اب بیمار ہے بندہ، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بندے کو قطرہ خارج ہوتا رہتا ہے، پیشاب کی بیماری ہے۔ ایک بندے کو نکسیر کی بیماری ہے جناب، وہ اس کا خون بہتا رہتا ہے۔ ایک بندہ ہے جی، اس کو ہوا کی بیماری ہے، ری خارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ کیا کرے جائے؟ تو وہ اس طرح کرے کہ ایک نماز کے لیے، یعنی وہ ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتا ہے۔ فجر کے بعد ظہر کے لیے اس نے وضو کیا ہے تو اس کا یہ وضو عصر تک رہے گا۔ ظہر کے لیے اس نے وضو کیا، اور جس نقص کی وجہ، مثلا اسے نکسیر آتی ہے، نکسیر سے اس نے وضو کیا، تو یہ وضو ایک نماز کے ٹائم تک، یعنی فجر سے لے کے ظہر تک، اگر اس نے ایک نماز میں وضو کیا ہے تو وہ اس کا رہے گا۔ پر یہ نکسیر کے لیے ہے، اگر اس کی اس دوران ری خارج ہو گئی تو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک نقص پہ، ایک بیماری پہ، ایک نماز کے وقت تک اس کا وضو ایک ٹائم توڑی راسی، خواہ قطرہ ہوئے، خواہ نکسیر ہوئے، خواہ ری دا خارج ہونا ہوئے۔ مثلا ظہر دی نماز واسطے اس نے وضو کیتا ہے تو عصر تک اس دا وضو کامل رہے گا، پھر عصر کو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ عصر کا وضو رہے گا کب تک؟ مغرب تک، پھر مغرب کو وضو کرے گا وہ عشاء تک، اور عشاء کا وضو پھر وہ اس نے سو جانا ہے، سونے سے وضو پھر رہنا نہیں، اگر جاگتا رہے تو وہ پھر فجر تک اس کا وضو رہے گا۔ لیکن بیماری، جس بیماری پہ وہ کر رہا ہے اسی بیماری پہ اس وضو نے ٹوٹنا ہے۔ اگر دوسری کوئی عنصر شامل ہو گیا تو پھر وضو نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا ایک بار عضو کو دھونا یہ شرط ہے، وضو کے لیے کم از کم ایک بار ہی دھونا ضروری ہے۔ فرمایا 2 بار دھونے سے دگنا ثواب ہے، یعنی 2 باری اگر ایسا دھوتا ہے عضو دگنا ثواب ہے۔ فرمایا جس نے 3 بار عضو دھوئے، یہ میرا اور میرے انبیاء کا طریقہ ہے۔ 3 بار ہر عضو کو دھونا، یہ حضور فرماتے ہیں میرا اور انبیاء۔ فرمایا جب وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کرو۔ وضو کے بعد کیا کیا کرو؟ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جب تک وضو رہے گا تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتے حفاظت کرتے رہیں گے، یعنی فرشتوں کی حفاظت میں بندہ رہے گا۔ اور فرمایا جس نے وضو کر کے کلمہ شریف اس طرح انگلی اٹھا کے شہادت کا کلمہ پڑھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس نے اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 وضو پاکیزگی ہے۔ حضرت سیدنا بلال سے پوچھا محبوب کریم نے، بلال کیا نیکی کرتا ہے کہ میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے، کیڑا کام میں؟ کہ حضور فرمایا جدوں بھی میں، یہ مطلب ہے حضور صرف معراج تے ہی نہیں، حضور دی مرضی جس لے جنت تے جاؤں، حضور کے آگے جنت کا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اور جو زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کے آگے جنت کا فاصلہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو فرمایا جب بھی میں گیا ہوں اے بلال، تو چلتا تو مدینے کی زمین پہ چلتا تو مدینے تے پہ ہے، لیکن آواز دا تیرے قدمہ دی آواز عرش تے جنت چ آ رہی ہے۔ کام کی کرنا ہے، عمل کیسا ہے؟ فرمایا حضور پہلا عمل تو یہ ہے جب وضو نہیں ہوتا وضو کر لیتا ہوں۔